أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا سب مل کے کہو یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا نعرہ تکبیر فی بحر غم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت مصطفیٰ حضرات گرامی آج دی نورانی وجدانی پاکیزہ محفل جس عظیم شخصیت کی زیر صدارت ہو رہی ہے میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء جناب حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد ظفر اللہ شاہ صاحب بخاری شرق پوری مفتی جامعہ قادریہ رضویہ فیصلہ آباد تشریف لے کے آئے عبد الرفقا ساتھی تشریف لے کے آئے سارے اندر دیا تھا گرائیاں نہ خوش آمدید کا یا رسول اللہ بل کے سب کہو یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ نا مراد زبان ہے جیڑی اس گل تو زبے معروف رہے جنہوں دے سب پڑھو بابا سے بلند یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اسقالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک باوا بابا سے بلند درود پاک پڑھو یار نہایت ہی واجب الاحترام استاد العلماء سید السادات فخر السادات اہل سنت کی عظیم شخصیت سید محمد ظفر اللہ شاہ صاحب شیخ الحدیث جامعہ قادریہ فیصل آباد نہایت ہی واجب الاحترام دیگر ذی وقار علماء کرام علم اور تقوی کے لحاظ سے سب مجھ سے سینئر ہیں میں تو ادنا سے ثنا خان مصطفیٰ ہوں ماشاءاللہ علم و فضل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں علماء اہل سنت کے باغ میں ہمیشہ بہار رکھے اور اللہ تعالیٰ حضور کے توسل سے اس محفل پاک کو قبول و منظور فرمائے اس کے بعد میرے لیے آپ کے لیے بالخصوص جن نوجوانوں نے اہتمام انتظام کیا ہے ان کے معاونین کے لیے ان کے لیے میرے لیے آپ کے لیے سب کے لیے دین و دنیا میں برکت کا سبب آخرت میں ذریعہ نجات بنائے آمین ثم آمین وقت کا تقاضا بھی ہے اور میرا معمول بھی ہے تقریر بلا تمہید آمدن برسر مطلب عزیزم آپ حضرات ابھی تشریف رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا بہت شکریہ بیٹھ جائیں آپ بھائی کوئی آدمی کسی کو شور نہیں ہونا چاہیے کوئی کسی کو چپ نہ کراؤ خود چپ ہو جاؤ کوئی آدمی کسی کو چپ نہ کرائے خود چپ ہو جائے اوپر کوئی آواز نہیں آنا چاہیے بھائی
معزز سامعین حضرات، وقت کا تقاضا بھی ہے، میرا معمول بھی ہے، تقریر بلا تمہید آمدن برسر مطلب جو میرے ذمہ موضوع لگایا گیا ہے فضیلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حوالے سے میں نے چند الفاظ تلاوت کیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری آیہ کریمہ میں نے برکت کے لیے پڑھی ہے، بیان کروں گا صرف رسول۔ ساری آیہ کریمہ برکت کے لیے پڑھی گئی ہے، بیان کروں گا رسول، لقد جاءکم رسول۔ ساتھ دیہاتی ماحول ہے، سادے الفاظ میں ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا جو میرا محبوب آیا ہے نا، رسول سب سے اعلیٰ اور افضل محبوب آیا ہے۔ تنوین علماء تشریف فرمائے ہیں، تنوین تعظیم کے لیے آئی ہے کہ جو میرا نبی آیا ہے وہ سب سے افضل اور اعلیٰ نبی آیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فضیلت جزوی ہے یا کلی ہے؟ بات قابل غور ہے۔ فضیلت جزوی ہے یا کلی؟ ٹیلی فون آف کر دو۔ فضیلت جزوی ہے یا کلی ہے؟ اس دی میں وضاحت سادے الفاظ سے ٹرانسلیشن دی کر دینا، چھیتی سمجھ آ جائے گی۔ مثلا شاہ صاحب جی آئے نے، بڑا نائیں، بڑا، یہ سب ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کا کوئی گدا ہو یا اس کے در کے، ایسا کہہ لو کہ کتے تو ہزار دنیا میں ہیں مگر اصحاب کہف کے ساتھ جو لگایا ہے اس کا نام ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یوں کہہ لیے کہ در مصطفیٰ کے ہم اس کے گداؤں اس کے گداؤں اس کے گداؤں اس کے گداؤں کے گدا ہیں اور در مصطفیٰ کے سگ ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں۔ اس لحاظ سے حضور کے ذکر کی نسبت سے حضور کے صدقے میں اللہ نے نام دیا۔ چلو بہت نام ہے جی، ماشاءاللہ، اللہ کا فضل، حضور کا صدقہ، ورنہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ بات صرف اتنی ہے۔ اور جھٹکا ماحول ہے، رومی کشمیر لکھ دینے کی، خشخش جتنا قدر نہیں میرا، میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینو میل چڑھایا سائیاں۔ بات اصل ہے مدینے والے دا کرم ہوئے تے پھیرے۔ بہرحال جب علم کا تقابل ہوگا، اس اینگل سے، اس سمت سے، اس جہت سے، اس پہلو پہ غور کیا جائے گا تو حضرت شاہ صاحب یقیناً افضلیت ان کی طرف جائے گی۔ یہ بات ذرا غور سے سننا، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا سمجھانے کی، اور ایسی بھی کوئی بات نہیں، تو سمجھو گے انشاءاللہ۔ جب اس اینگل سے، اس پہلو سے دیکھو گے تو شاہ صاحب کی طرف فضیلت جائے گی کہ لو جی علموں کے لحاظ سے یقیناً ان کو فضیلت ہے، سینئر ہیں اور اہل سنت کا فخر ہیں۔ تو بازار قابل غور ہے، تو معلوم ہوا کہ اس اینگل سے وہ مجھ سے افضل ہے۔ ہائٹ، قد بت، اس کی طرف دیکھو گے تو وہ قد سے بھی مجھ سے لمبے ہیں، یا کوئی اور صاحب لمبے ہوں، تو اس اینگل سے دیکھو گے تو فضیلت اس کی طرف چلی جائے گی، میری طرف نہیں آئے گی، جس کا قد مجھ سے زیادہ ہے۔ اگر تقوی کی بات ہوگی تو کسی متقی پر شاہ صاحب جیسے، یہ شاہ صاحب کہہ لیے، ان کا نام لیا جائے گا، تو تقوی اور پرہیزگاری کے اینگل سے دیکھو گے تو فضیلت ان کی طرف چلی جائے گی، افضلیت ان کے پاس چلی جائے گی۔ جاگیر کے لحاظ سے دیکھو گے تو مجھ سے جو بڑا ہوگا، بڑی زیادہ زمین اس کی ہوگی، اس کی کھیتی باڑی کرے گا، وہ افضلیت اس کی طرف چلی جائے گی۔ اگر حسن کی طرف سے دیکھا گیا، جو حسین زیادہ ہوگا، فضیلت اس کی طرف جائے گی۔ دولت کی طرف اس اینگل سے دیکھو گے تو جس کے پاس دولت زیادہ ہوگی، فضیلت اس کی طرف چلی جائے گی۔ اگر طاقت کے اینگل سے دیکھو گے تو جو طاقت میں زیادہ ہوگا، فضیلت اس کی طرف چلی جائے گی۔ اگر سیاست کے حوالے سے دیکھو، جو سیاست کی طرف چلا جائے تو اس حوالے سے دیکھو گے تو فضیلت اس کی طرف چلی جائے گی۔ اختیارات، اقتدار کو دیکھا جائے گا
تو جو اقتدار میں زیادہ ہوگا فضیلت اس کی طرف چلی جائے گی. یعنی ہر سمت، ہر جہت، ہر پہلو پہ غور کرو گے تو جو جس میں زیادہ ہوگا فضیلت اس کی طرف چلی جائے گی. اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول، میرا نبی کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے. خواہ کسی اینگل سے دیکھو میرا نبی کا مقابلہ کائنات میں ہے ہی نہیں ہے. لقد جاءکم رسول، میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے. کس لحاظ سے؟ کوئی بھی پہلو دیکھ لو، علم، اختیارات، نورانیت، عظمت، شان، معجزات، کمالات، فضائل، خصائص، کوئی بھی ذکر و اذکار، حسن و جلال، کسی اینگل سے دیکھو تو لقد جاءکم رسول، میرا نبی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. افضلیت حضور کی طرف ہوگی، افضلیت حضور کی طرف جائے گی. اور بہتر تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن سے کی جائے. پہلے میں ایک بات کر لوں، علماء تشریح فرمائے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک درمیانہ تھا. قد مبارک بولو بیٹے، پہلے ٹھیک تھا، زیادہ کم نہ کرو. قد مبارک بولو. ہاں تو یہ تسی تے جھٹکے بندے ہو تے تسی بھی جی آخر جی درمیانہ سی تے پھر گل تو کوئی نہ رہ گئی ہے. ہاں قد مبارک درمیانہ سی. حدیث میں چاہتا ہے کہ قد مبارک درمیانہ سی. ہوں ٹھیک ہے، قد مبارک درمیانہ سی. مگر کدی 1 لاکھ نہیں، 1 لاکھ تو ود بھی بندہ کروڑا کھلوتے ہون تے میرے نبی نمایاں نظر آتے سن. کیونکہ لقد جاءکم رسول، حالانکہ عمر فاروق جیسے جوان، بڑی ہائٹ اور چہرہ باروب، اگر روب دی طرح تو پھر بھی نبی سب تو زیادہ باروب نظر آتے سن. جرأت، بہادری، دلیری، سخاوت، علم، اختیارات، کمالات، فضائل، خصائص، کسی اینگل تو بھی کوئی ویکھیا جائے تے میرا نبی سارے نالوں افضل تے اعلیٰ نبی ہے. کیونکہ فضیلت جزوی نہیں، فضیلت کلی ہے. فضیلت جزوی نہیں، فضیلت ہے، زور نہ کہہ دیو، فضیلت ہے. اعلیٰ حضرت نے ایویں نہیں کہہ دیتا، امام اہل سنت نے کیا ترجمہ کر دیتا ہے، فرمایا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. ہے ذوق مل کے پڑھن دا. بہتے وڈیریاں بندے نو معافی، جویں بیٹھے نے بزرگ، جنہوں نہ آوے انہوں بھی معافی، جس نہیں پڑھنا انہوں معافی. کیونکہ پڑھنا نیکی ہے تو کدی نہیں بھی موڈ ہوندا نیکی کرن دا، کدی نہیں بھی موڈ ہوندا نیکی کرن دا. فرض واجب نہیں، مگر اللہ نے اے آکھیا ورفعنا لک ذکرک. اللہ نو پسند دے کہ محبوب دا ذکر بلند ہوئے. نہ ہوندا ہوئے معافی، بہتا وڈیرا ہوئے معافی، نہیں موڈ پڑھن دا تے معافی. ہولی پڑھنا ہے تے تاں وی زحمت نہیں کرنی ہاتھ چکن دی، چلو لگے رہا جے. وعدہ او بندہ کرے میں قسم نہیں پائی تے نہ قسم مزاج میرا، صرف یہ نہیں گل ہے کہ مسیتے بہ کے تسی بھی جھوٹ نہیں بولنا پہ ہاتھ چوک چھڑیا ایک بار جی رسمن چکی دے نہیں پڑھنا تو میں کہ ہاں، کیونکہ وعدہ کرن تو بعد پھرو گے پھر فتوی دی زیادہ چاہو گے. اس واسطے جس مل کے پڑھنا وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرو، مجھے پتہ لگے کنے بندے میرے نال. بس میں چاہتی مارنی کہ صحت مند بندہ کیڑا ہے، کیڑی وہ زبان ہے جی ذکر تو بھڑی پیندی ہے، بس اور کوئی نہیں. میں صرف چکی رکھے تھے، صرف میں چاہتی مارنی. ٹھیک ہے چلو، ایک پیچھے بھی کوئی ماشاءاللہ سارے یہ تو ماشاءاللہ تسی بس ٹھیک ہے. با فضا گونجا ذرا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول،
سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ نہیں علی جہاں والی آواز ہے، مردوں کی آواز نہیں، جنہیں مل کے باور سب رسولوں سے اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں۔ بڑے نام مراد چہرے ویکھے نے جڑے زمان نہیں لے، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ لقد جاءکم رسول، میرا نبی سارے نالوں اعلیٰ ہے، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ لقد جاءکم رسول، میرا نبی سارے نالوں اعلیٰ ہے، بولو سارے نالوں۔ کسی اینگل تو دیکھو کسی، اور قرآن جو دا انکار کرے وہ دارہ اسلام تو خارج ہے۔ میرا نبی سارے نالوں اعلیٰ، تمام دے کمالات معجزات اکٹھے کیتے جان تے میرے نبی دے کمالات دی زکات بھی نہیں بندی۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہے صاحب بہتر تفسیر ہو جڑی قرآن دی قرآن نال کیتی جائے۔ فرمایا میرا نبی سارے نالوں اعلیٰ، میرا میں نے دیا اللہ نے مروا دے اندر سارے نبیوں نے اکٹھیا کیتا، قرآن دے الفاظ کی نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے نبیو میرے نال وعدہ کرو، پکا وعدہ کرو، سارے نبیوں عالم رواج دے اندر اکٹھ کر کے فرمایا اے نبیو وعدہ کرو تے پکا وعدہ کرو کی لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تو انہوں میں کتاب دیتی ہوئے، حکمت دیتی ہوئے، یعنی نبوت دیتی ہوئے، صاحب شریعت نبی ہو پھر کی ہوئے، ثم جاکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا رسول آ جائے تو آدھی تصدیق کردہ ہویا تو یا رب العالمین پھر کی کریے؟ فرمایا لا تؤمنن بہی ولا تنصرن، فرمایا میرے نبی تے ایمان بھی لیانا ہے تے مدد بھی کرنی ہے۔ اے نبیو وعدہ کرو، یہ تسی وعدہ پکا کر دیو پھر نبوت دیاں گا۔ معلوم ہویا کل نبیاں نو نبوت ملی کہ میرے نبی دے صدقے ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب نو جو کچھ ملیا میرے نبی دے، بولو بولو نبی دے، میرے نبی دے صدقے ملیا ہے۔ فرمایا جو وعدہ کر دیو، سارے نبیاں نے وعدہ کیتا، سارے نبیاں نے۔ اللہ اکبر۔ حالی بھی کوئی قرآن پڑھ کے آکھے عیسیٰ ہاں مردے زندہ کیتے سن فلانے آج کیتا، نبی نہیں یہ کر کچھ نہیں سکتے تے اصل بات ہے منافق ہے اور رسول دا منکر ہے۔ قرآن تے جی عمل ہوئے گا تے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و عظمت شان تو مرض کرنا۔ فرمایا اے نبیو وعدہ کرو میرے نال پکا وعدہ کرو، تسی صاحب کتاب نبی ہوو، صاحب شریعت ہوو، تواڈے تے صحیفیاں دا نزول ہوے، ساریاں
عزم آیا نہ لوگ تانوں مندے ہون لوگ تہاڈا کلمہ پڑھدے ہون پھر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم میرا رسول آ جائے تہاڈی تصدیق کردا ہویا توجہ ہے دے چ ایک مسئلہ پیش کر جا قرآن دا پیا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم میرا رسول آ جائے تہاڈی تصدیق کردا ہویا معلوم ہویا جدو نبیاں نو نبوت نہیں سی ملی میرا نبی ادو بھی اللہ دا رسول سی آج کل کئی بندے رولا نہیں اللہ نے 40 سال کے بعد نبی کو نبوت دی 40 سال کے بعد نبوت اور ایک بڑا اپنے مفکر لکھتا ہے میں تو معلوم سمجھتا ہوں اسے وہ کہتے ہیں جی ایک عرب کے چرواہے کو یہ علم نہیں تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد وہ لکھتا ہے کہ ایک عرب کے چرواہے کو یہ علم نہیں تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں الیاذ باللہ تعالی مگر قرآن کی بیان ہے کہ میرا نبی ادو بھی رسول سی جیڑا آدھا 40 سال تو بعد اللہ نبی نو نبوت ملی میں دعوے نہ لانا آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے کیمرے معاف نہیں کرنے لگے میں 10 لاکھ روپیہ انعام دے دیں گا میں نے قرآن دی ایک آیت کٹ کے بخا دے رب نے آکھیا ہوئے سونے میں تینوں 40 سال بعد نبوت دیتی زور نہ کہہ رہا ہو ایک آیت جیڑا مولوی 50 روپیے دی کھالا واسطے عید والے دن گھروں باہر دفع ہویا ہوئے انہوں 10 لاکھ تھوڑا نہیں 10 لاکھ روپے 10 کروڑ کر لو کیڑا دینا پینا روح بنانے والی گل ہے کیمرے میری مسل کے حق اہل سنت و جماعت بولو زندہ باد تہاڈا سنیو سنو تہاڈا مذہب سنیو کوئی فرو قسم دا مذہب نہیں نا مولویاں دا کڑے ہے تہاڈا مسلک ہوے جڑا اللہ دا قرآن ہے نبی دا فرمان ہے اور میں دعوے نال کہنا اہل سنت کے سوا کوئی ماں نے نہ جنا ہے نہ جنے گا جو اپنا مسلک قرآن و حدیث سے ثابت کرے وہ صرف اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے ورنہ جیڑا بندہ میں جس طرح کہ کھلا واسطے چندے مانگدے پیڑا حال بانکے دیاڑے انہوں میں کہنا کہ 10 لاکھ تھوڑا تو نہیں نا ایک آیت وکھا دیو کہ رب نے انہاں عقیدہ جو جی 40 سالہ تو بعد نبوت ملی انہوں دی کتابہ ہی درج ہے وہ بھی آندھے 40 سالہ تو بعد ایک عقیدہ قرآن چو کٹ کے وکھا دیو ایک آیت کٹ کے وکھا دیو رب نے آکھیا ہوئے سونیا میں تینوں 40 سالہ بعد نبوت دیتی 10 لاکھ روپے اختیار دینا وا عدالت کھڑا کر لو میں 10 لاکھ دی بجائے 10 کروڑ اسٹام دے دیاں گا 10 کروڑ دے دیں گا ایک آیت فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ماں میں جرا نہیں جو اپنا عقیدہ قرآن سے ثابت کرے وہ صرف اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ایک آیت کر دیتا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا سنیو یہ وہ بات ہے جس کا میں آپ کو اندازہ کم ہے جس پہ بوجھ ہو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا وطنی ہے ماں نے جمے کوئی نہیں جڑا قرآن چو ایک آیت کٹ کے بخا دے 10 لاکھ کی 10 کروڑ بھی دین واسطے تیار ہے مگر نہ جمے ماں نے نہ ہے نہ قیامت تک جمے گی کیونکہ یہ عقیدہ تے صرف چوڑے کو مال کمانے واسطے پیدا انہیں آپ بنایا ہے قرآن وچ تے عقیدہ کو نہیں ہے یہ تے صرف جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو انگریز داخل ہوا تو کچھ ملاؤں جو ضمیر فروش لبادہ پہن کے مذہبی رہنما بنے ہوئے تو انہوں نے انگریز سے مال کمانے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کہیں وَجَعَلَنِي نَبِيًّا قرآن کہتا ہے وَجَعَلَنِي نَبِيًّا پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت کا اعلان کرے اور میرے نبی کو 40 سال بعد نہیں بلکہ عیسیٰ کو نبوت میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ پھر آڈیو ویڈیو ریکارڈ ویڈیو حاصل کر کے جا کے عدالت پیش کر دیں جی انہیں 10 لاکھ دا یا 10 کروڑ دا وعدہ کیتا جی
دینا نہیں پیا مینوں آیت وکھا دے لے لو مگر اللہ دے فضل و کرم نال سنیو تہاڈا عقیدہ ہوئے جدا توڑ ہی کوئی نہیں صرف اینا کہ جنہ شیخاں دے سیل مین ماٹھے نے انہاں دی ذرا دکان گھٹ چلدی ہے ساڈے تھوڑے جے سیل مین ماٹھے نے ساڈے تھوڑے جے سیل مین ماٹھے نے باقی معاملہ سارا ٹھیک ہے اللہ اکبر ہاں جی تو عرض کرنا چلو قرآن نہیں تے حدیث وکھا دے کوئی ایک حدیث کٹ دے نبی پاک نے آکھیا ہوئے کہ مینوں اللہ نے 40 سال بعد نبوت دیتی انعام قائم اوے چھوڑو گل نہ کرو آرام نہ سنو میری گل نو توجہ نہ سنو ایک حدیث کوئی کٹ کے وکھا دے کہ نبی پاک نے فرمایا ہوئے کہ مینوں 40 سالہ تو بعد نبوت ملی صحیح نہ ملے تو ضعیف ہی صحیح مگر سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے ماں نے جنا نہیں کوئی حدیث دکھائے پھر بھی انعام قائم چلو جے قرآن حدیث نے ہمیشہ تو ساڈا تسلیل ہی ہوئی ہے تہاڈی تے انج کرو کہ کسے صحابی تو ثابت کر دیو صحابی نے آکھیا ہوئے ساڈے نبی نو 40 سالوں تو بعد نبوت ملی تاں وی انعام قائم جے صحابہ کو ثابت نہیں تے ائمہ اربعہ سے مگر سنیو یاد رکھو رب العالمین کی قسم یہ کہیں سے بھی ثابت اس کی وجہ کہ قرآن کہتا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم اللہ نے ادوں بھی رسول آکھیا کہ نبی پاک دی بارگاہ چ عرض کیتا گیا یا رسول اللہ تو نبوت فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد میں تو ادوں بھی نبی ساں جدوں آدم دے جسم وچ روح بھی داخل نہیں سی ہویا میں تے ادوں بھی نبی ساں جدوں جناب آدم علیہ السلام دے جسم اطہر وچ روح بھی داخل نہیں ہویا حدیث پیش کرنا پیا دیہاتی ماحول ذرا ذوق والا تو شعر تقریر نہیں ہوندا شعر ذوق ہے شعر ذوق ہے تقریر نہیں تقریر ہو جڑا دلائل ہون قرآن و حدیث ہوئے تے وہ جو ساڈی قوم شعر نہ پڑھیے میرے مسئلے سنائیے تو آئے سن یار ٹال ہی گئے نے تے کان تے ہاتھ تر گیا کہ نہ تہاڈا کھ کنڈا رہتا بھی نہ دے نعرہ تکبیر بھائی یہ شعر و شاعری کہاں تک لے جاؤ گے اپنے نجات عقیدے پہ ہے چھوڑو شعر و شاعری کو عقیدے کی بات کیا کرو عزیزان گرامی عرض کر رہے توجہ فرمانا ذرا فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد میں تے ادوں بھی نبی ساں جدوں آدم دے جسم وچ روح بھی داخل نہیں سی ہویا ذوق بھی پورا ہو جائے تو بس آہد سی یا احمد سی مل کے ذرا کہہ لو بس آہد سی یا سی بس آہد سی میں کراچی گیا تقریر تے تو اتنے بڑا ایک پارک سے جلسہ سی بڑا بڑا میں انہوں نے آخیا مل کے پڑھو انہوں بڑے شوق میں کہا یور ویری نائس مین زندہ دلانی کراچی کیا بات ہے بھائی تھوڑا ذوق شوق اللہ مسجد فسد تو ساتھ کمال کر دیتی ہے انہوں نے داد دیتی تے میرا ایک استاد پائی سی وہ میرے نال پڑھتا رہے وہ مینوں آندا ہے مذاقن مینوں آندا ہے بھی حضرت صاحب کے لیے تقریر تو نہیں مک گئی میں وہ مائک تے اناؤنس کیتا میں کہ میرا ساتھی استاد بھائی ہم سبق رہا میرا تے اے آندا پیا تقریر تے نہیں مک گئی میں کہ میں تقریر نہیں مکی میں اور وجہ تو اس واسطے داد دینا پیا کہ جیڑا بندہ وڈیرے سویرے اٹھ کے خالی کپ قہوے دا بھر لے ایک چمچ دودھ پائے صرف ایک چمچ کراچی والے دودھ لو پھر وہ 7 مشیناں جو ہو کے نکلیا ہوندا ہے کریم شیم سارے نکلے ایک چمچ دودھ پا کے 5-7 پان کھا کے تے دن ڈوب جائے شام پا جائے تے رات نو آکھی پڑھ تو ایڈی بلند آوازی نال پڑھے میں کہ جے داد نہ دیواں تے ہور کی کراں تے تسی ایک ایک مجھ پوری پی جاؤ تانوں میں کہ بڑا تے تسی جو ویسے تسی ایک سوال کہ تانوں اللہ ہی پوچھے میں تانوں کی کرا مل کے کہہ لو بس یاد سیا سی بس یاد سی
سی بس عہد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل بنیا اے کل یاراں دیاں گلاں یار جانن یاراں دیاں گلاں جانن آدم تے پیارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے یا جی آدم تے پیارا یا یاراں دیاں گلاں یا یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا آدم کل بنیا آدم تے پیارا کل بنیا آدم تے پیارا کل بنیا عزیزان گرامی تو مرض کرنا پیا لا وحدہ لا شریک نے فرمایا میں لا وحدہ لا شریک نے بھی نہیں آکھیا نبی نہیں آکھیا اج دا کچھ 1450 سال بعد کوئی رولا پائے نہیں 40 سالوں تو بعد نبوت ملی وہ تو تے کوئی رجسٹر لکھدا تھا وہ تو تیرا تے اگا پیچھے ہی کوئی نہیں اللہ دین والا نبی لین والا قرآن پہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم میرا نبی ادوں بھی نبی سی جب کسی نبی نبوت نہیں ملی بلکہ میرے نبی دے صدقے وچ نبیوں نے نبوت ملی ہے تو اسے کہہ دو سبحان اللہ ہاں جی تو عرض کرنا پہ ایک مسئلہ اور کر جا لتؤمنن بہ ولتنصرن ایمان بھی لیاونا جے تے مدد بھی کرنا جے مثال پہلے دے دینا سارے مسئلہ عزیز پاکستان دی حدود اندر ہوئے گا تو اس قانون دا پابند ہے کیوں بھائی ٹھیک ہے نا بارڈر کراس کر جائے تو انڈیا دے قانون دا پابند ایران دے قانون دا پابند کسی کنٹری چلا جائے گا اس قانون دا اس بندے نو پابند ہونا پائے گا مرے تو دا ہو کے مرے انج کہہ لو دا کی دے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے بڑی بڑی دعائیں مل کے کہہ لو میں سو جاؤں یا ہاں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں میں سو جاؤں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کوئی زبان خاموش نہ رہے میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں میں سو جاؤں
سو جاؤں میں سو جاؤں یہاں مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی ہاں کھلے آنکھ صلی عزیزان گرامی تو مرد کرنا مرے سرکار دا ہو کے قبر چ بچھو کی لے آنا انہیں نے حضور نے فرمایا خاتمہ ایمان تے منگیا کرو حساب کتاب ہویا تے سمجھو رڑ گیا کام مارے گئے تسی صرف خاتمہ ایمان تے منگیا کرو خاتمہ بولو خاتمہ آؤ میں قرآن بھی پیش کر دے ایسا جنم نہیں جانا اساں جنم سن لے دراؤ حضور دا ہو کہ مرے قرآن کے اندر پہ اللہ دا واضح اعلان فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ زور سے کہہ دو سبحان اللہ ساڑھے بھی سارے وڈیرے ٹور گئے نے تو انہوں صلاة و سلام تے سبحان اللہ یہ دووے بخشش دا سباب ہے تسی بھی زمین جمعت نہ جمعت گل محمد اوتھے دے اوتھے بیٹھے ہو ایڈے نیک محفل جو بہ کے ذکر تو زبان معروم روے تو پھر نام مرادی ہے زور سے کہو سبحان اللہ اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ فرمایا نا فرمان لوگ پتھروں دا بالن نے او کافرانو کیرن والی ہے مسلمان بھائیو اللہ دا فضل اسی تے ایمان والے ہیں رب آندا کافر نے او دا بالن اے سانو اتران دینے اے سانو اتران دینے ساڑھا ادھر کام ہی کوئی نہیں حضرت صاحب وہاں نہ مرید ہوں گے نہ متھا ہوں گے وہاں نہ چاہنے والے محبت کرنے والے سوا نیزے پہ سورج ہوگا میں کہا پتہ نہیں حضرت آپ نے سیریس نہیں لیا ہے دیکھیں تانبے کی زمین ہوگی میں گیا ہوں مولوی آروپے گی حضرت وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا میں کہا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے حضرت وہاں کوئی سنبھالے گا نہیں ماں بیٹا نہیں سنبھالے گی میں کہا چوپ بھی کر مولوی تینوں سنبھالنے والا کوئی نہیں اے من نواں سوا نیزے تے سورج ہوئے گی گل ٹھیک سورج ہوئے گا ٹھیک ہے تانبے دی زمین ہوئے گی ٹھیک ہے کوئی کسے دن ہوئے گا ٹھیک ہے میں کہا ماں پتر نہ سنبھالے گی ٹھیک ہے میں کہہ سکنا او ماں پتر نہیں سنبھالنا نبی اپنا غلام سنبھال لے گا میں میرا نبی اپنے غلامانو سنبھال لے گا رحمت میرے حضور دی واجاں پہ مار دی 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 آجا گناہ کارا میں تینوں بچا لواں آجا جنہیں نہیں پڑھنا وہ منہ تھلے رکھے کوئی مطالبہ نہیں منہ کھڑا کرنا دے یہ مقابلہ تے میں تو کو مقابلہ ہوں جنہیں نہیں پڑھنا تھلے رکھے منہ تے جنہیں دل چ ایمان ہے حضور دی محبت ہے انہوں دعوت ہے کدرہ مل کے اپنے آقا دا ذکر کر لے آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لواں
آجا گناہگارا میں تینوں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ آجا گناہگارا میں تینوں بچا لمحہ آجا گناہگارا میں تینوں رحمت میرے حضور دی واجہ بیمار دی میں کہنے والے جیڑی قیامت ڈراؤنڈے ہیں سوا نیرے پہ سورج ہوگا تانبے کی زمین ہوگی میں کہ مولوی ساڑی سچائی دا دینے ہاں میں کہا تو ترانا نہ پیا تو میں کو سن لیا میں تو قیامت دا مختصر جا تعارف کرا دینا ساڑی سچائی دا دینے بدباطن دی رسوائی دا دینے میرے نبی دی عزت افضائی دا دینے بس اے قیامت اے قیامت ساڑی سچائی دا دینے بدباطن دی رسوائی دا دینے میری نبی دی عزت افضائی دا دینے شاہ صاحب کس طرح میں کہ میں دس دینا حدیث نہ ہوئے میں زبان کٹانا چور چوری کرے ہاتھ کٹو مولوی جھوٹ بولے زبان کٹو نہیں جی کدھر گل ہو رہا نہیں جی انہوں نے کس پوچھنا ہوتا ہے اس ویلے مولوی تو پھر شاہ صاحب تے جناب تمہیں پتا ہے بہو بڑے منہ زور نے تے بڑے انج نے تے بڑے اس طرح نے تے مولوی پھر گلا کرتے رہتے ہیں وہ کئی سارے بندے ایڈے بھولے نے اتنے ہی مطمئن ہو جاتے وہ میں گل کر گا جہاں بندہ سڑک تے کھلو کے جھوٹ بولے قرآن آدھا لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹے تے اللہ دی لعنت جھوٹے تے اللہ دی بولو جھوٹے تے اللہ دی لعنت جڑا سڑک تے کھلو کے بندہ جھوٹ بولے وہ بندہ پہ لعنت ہے جڑا مسیتے بہ کے بولے ادو وڈا لعنت تھی ایڈے وڈے ہجوم چ بولے ادو وڈا لعنت تھی سادات دی موجودگی جھوٹ بولے ادو وڈا لعنت تھی علماء دی موجودگی جھوٹ بولے ادو وڈا لعنت تھی ممبر رسول تے بہ کے بولے ادو وڈا لعنت تھی تے واقعی حدیث ہوے جڑا نام منے سارے تو وڈا لعنت تھی سیدھی جی گل حدیث دا منکر لعنتی ہو سکتا ہے نا حدیث دا منکر تے لعنتی ہے بھی گل صحیح ہے قیامت والے دن سارے جیسے سوا نیرے تے سورج تانبے دی زمین ہونی ہے نا سارا جڑا انسان نے نا وہ سارے آدم علیہ السلام دی اولاد نے پاویں وہ ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے یہودی ہے سنی وابی شیعہ دیوبندی مرزائی چکرالوی بدھ مت جن بھی ہے آدم علیہ السلام کئی وچ پڑھے لکھے آتے ہیں نہیں انسان پہلا کیڑا سی پھر سٹرگل کردہ کردہ محنت کردہ کردہ ترقی کردہ کردہ باندر بنیا باندر تو پھر اگر سٹرگل کردہ کردہ انسان بنیا میں کہ باندر دی اولاد تو ہوئے گا سی آدم علیہ السلام دی اولاد اللہ دے نبی دی اولاد سی تو عرض کر رہے مسلمان بھائیو سارے آکھن کے بڑا اوکھا ویڑا ہے سوا نیرے تے سورج تانبے دی زمین آکھن کے ان کی کریے بڑا اوکھا ویڑا آ گیا سلاح کرن گے چلو باپ نو پترا نال بڑا پیار ہوندا ہے سارے جنہ بھی انسان ہیں پاویں کسے مسلک فرقے دا ہے سارے رل کے آکھن گے چلو اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو چلنے ہیں ساڈے ابا جی حضرت آدم سارے دے ابا جی نے سارے دے ابا جی نے جس لے اتھے جان گے کیا آکھن گے ابا جی ہن جانا کا دے واسطے وے حضور بڑا اوکھا ویڑا آ گئے سوا نیرے تے سورج تانبے دی زمین حساب کتاب اتے بڑا ہولناک مناظر نظر آندے نے پے حضور کو نگاہ کرم وہ آکھن گے اذهبوا الى غیری او جناب نوح علیہ السلام کھڑے نے او نہ ول جاؤ او جناب نوح علیہ السلام کھڑے نے انہاں ول جاؤ اذهبوا الى غیری حضرت نوح ول سارے لوگ ہی جان گے وہی آکھن گے اذهبوا الى غیری جن نبی رسول پیغمبر 1,00,000 تے کئی ہزار یہ تو بھی مرض کا جڑے 24,000 والے نا کوئی صحیح حدیث نہیں ہے ایک محاورہ ہے نا جو 1,24,000 مشہور ہویا ہے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے بعض بندے ایویں کھڑ لیندے نے کچھ ہے ایک انہاں جہی روایت کھڑی سی حضرت انہاں ہن تک سانو ساہ نہیں لین دیتا مولویوں نوں قوم نے نہ او دا اگا کو نہ پچھاؤ کی کہ جس ویلے کوئی گل بات ہونی نا تے کوئی مولوی پھس جانا تے انہاں نے پیا آکھنا پرے چ بیٹھا او چھڈو جی مولویوں دی کیڑی گل ہے او تے یعقوب علیہ السلام نے آکھے سدیا بگیاڑ نوں گل کر میرے یوسف دی
میرے یوسف دی گل کر تو بگیاڑ آکھن لگا جناب جے میں تہاڈا یوسف کھادا ہوئے تے 14ویں صدی دے مولوی چ ہواں، اے 15ویں چڑھی ہے تے ساڈی جان چھٹی ہے، نہ ادا کو اگا نہ کو پچھا۔ یہ جی روایت کڑی ساڈے نال، نہ ادا کو اگا نہ کو پچھا نہ کو لینا نہ دینا، تکے نال ہی دبی لگے آئے نے، پوری صدی انہاں مولویاں دے ساہ چکائی رکھے نے۔ تو عرض کر رہے مسلمان بھائیو، قیامت والے دن ایک نبی کو دوجے تو تیجے تو چوتھا کلیم خلیل زبی سارے نبیاں کو قوم جاوے گی۔ مرد کیتا ہے ساڈی سچائی دا دن، دنیا تے کسے شرک کر لیا، قیامت والے دن شرک تے نہیں نہ ہونا۔ جاؤ کسے وڈے مفتی قاضی علامہ فاما کو چلے جاؤ، انہوں آنکھوں میں ثابت کرے کہ قیامت والے دن شرک ہوئے گا، قیامت والے دن شرک ہونا ہی نہیں، تے اوتھے شرک نہیں ہونا، تے سارے صلاح کرنی ہے چلیے کہ بڑا اوکھا ویڑا ہے، کوئی مدد ہو جائے ساڈی، جا کے سارے ہوتے جننے بھی مولوی امیر غریب شاہ قدا سارے لگے جان گے، حضور کو مہربانی، سارے آکھن گے ذهب الى غیری، جیڑا مولوی نے اللہ تو سوا مدد منگنی شرک کے کاغذ لکھ دیو۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلہ کی کہ حدیث صحیح ثابت کرتی ہے کہ قیامت کے دن تمام قوم تمام انسان اکٹھے ہو کر انبیاء کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ پنجابی چ لکھو مولوی جی تسی وچ ہوو گے کہ نہیں؟ میں تو دعوے نال کہنا کوئی ماں نے نہیں جمیا جڑا کہ جی ادھر میں نہیں ہونا، تے جے ہونا ہے تے قیامت والے دن شرک تے نہیں نہ ہونا۔ اوکھے ویلے ادو جو نبیاں دے کول جانا ہی اج ہی من جا، اوتھے شرک نہیں ہونا۔ ایتھے کسی نبی پاک کو مدد مانگ لی ہے، حرام شرک، انہاں شرک تے ایڈا اللہ تو ثواب منگنا حرام ہے۔ لو میں دعوے نال آنا، آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، میں کہتا منہ مانگا انعام دے دوں گا، مجھے مانگنا حرام ثابت کر دو۔ مانگنا حرام ثابت کر دو، اوے منگے پاویں نہ منگے، ہاں میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا مانگنا حرام ہے۔ کب؟ جب اسے الہ سمجھ کے مانگے گا، اینا مطلب الہ سمجھ کے منگے گا تے بے ایمان ہے، تے پھر پاویں منگے یا نہ منگے، منگن تو پہلے ہی بے ایمان ہو جاندہ ہے۔ جب اللہ تو سوا کسی نے الہ سمجھ لے گا نا، مشرک ادو ہی ہو جائے گا، منگے پاوے نہ منگے، سجدہ کرے یا نہ کرے، مشرک پہلے ہی ہو جائے گا۔ اور سجدہ کرنا، ہاں اگر الہ نہ سمجھے سجدہ کرے تو حرام ہے، حرام کا مرتکب ہے۔ تو جے کہ جی اللہ تو سوا منگنا حرام ہے، دلیل کی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ کے سوا سے مانگنا، اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ دیکھو جی قرآن آندہ ہے پیار، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لہذا اللہ دے سوا منگنا حرام ہے۔ میں کہا ایڈی ہیٹ ایک پہلا میں آئی ہے کہ کیڑی؟ میں کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ اور بات ہے حضرت سمجھانے کے لیے، وہ الحمد میں دو احتمال ہیں کہ استغراق کی ہے کہہ دی ہے، وہ بات لمبی ہے، قوم کو مسئلہ سمجھانے کے لیے سادہ الفاظ میں اس کی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ ادھر کیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ایتھے اگر ترجمہ ایک ہی تا جائے گا اللہ تو سوا منگنا حرام ہے، تو پھر اوتھے ترجمہ کہے گا اللہ تو سوا کسی دی تعریف کرنا حرام ہے۔ اللہ تو سوا منگنا شرک، اللہ تو سوا کسی دی تعریف شرک۔ جیڑا ایک اللہ کے انہوں پوچھا جائے پہ سناؤ تاڑے والد صاحب کیسے بندے سن؟ جے تک بڑے نیک نمازی، کیا بات ہے، تے پھر تے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔
پھر تے ہو گیا مشرک، والدہ دی تعریف کرے تے مشرک، بیوی دی تعریف سناؤ جے تانوں زندگی دا ساتھی کیسا ملیا ہے، جے تے آکھے جی سبحان اللہ ہی ہو جے ساتھی اللہ سارے نو دے وے، بہت اچھا ساتھی ہے، تعریف کرے تے مشرک، تے جے آکھے چپ کر یار کی پوچھنا ہے پیا تے پتر گھر نہیں جانا، پھر تے نہ بیٹے دی نہ استاد دی نہ کسے اور دی تعریف کر ہی نہیں سکتا. ارے کون سا دین کو کیوں بدبار کر رہے ہو، لوگوں میں کیا اختلاف ڈلوا رہے ہو؟ ارے تعریف کرے اللہ سمجھ کے تو مشرک ہے، اگر یہ کہے کہ اللہ نے ان کو یہ خوبی دی ہے تو پھر شرک نہیں. اس طرح اللہ سے مانگنا، اللہ کے سوا سے مانگنا، الہ سمجھ کے مانگے تو مشرک ہے، اگر الہ نہ سمجھے کہ اس کو اللہ نے یہ خوبی دی ہے تو مانگنا کوئی شرک نہیں ہے. تو یہ بھی شرک ہے. آتیان کرو، میرے توجہ فرماؤ، غور فرمانا ذرا، میں مثال دے جانا تو چھیتی مسئلہ سمجھ آ جائے گا. غور فرمانا. عرض کرنا توجہ، مسئلہ لکھ لو. کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلہ کی کہ ایک آدمی دکاندار یا کسی مکان کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے پلاؤ وے جی دروازے واسطے رہن اللہ دے دیتے چو کوئی مسکین دی مدد کرو. وہ جا کے آندا ہے، میری گل نو ذرا توجہ نال سنیا جی، وہ جا کے آندا جی کہ پلاؤ وے جی دروازے واسطے رہن جناب میں مسکین ہاں کو میری مدد کرو. کی آندا ہے مسکین ہے میری، بولو بولو، اور زور نہ کہہ لو بخیلو، میری مدد کرو. اندہ شرع فیصلہ صادر فرمائیں کہ وہ ایسا کہنے والا مشرک ہے. مومن میں دعوے نال کہہ سکنا دنیا دا کوئی مفتی تے قاضی انہوں شرک نہیں کہے گا، مشرک نہیں کہے گا. کیوں؟ اگر وہ فقیر جا کے دکان دیندہ بھلا وے جی دروازے واسطے رہن کو مسکین دی مدد کرو، میں مسافر ہیں مسکین ہاں، انہوں دینا 1 روپیہ، تو او دے ہندے ہی ہوتے کوئی مولوی صاحب ٹور جان دکاندار کے بسم اللہ آئیے حضرت کا کیڑی کر نرائن ٹور کے آگے آؤ دے بہو ماشاءاللہ لے آؤ مڑیا کرسی ڈا کے لے آؤ مڑیا چاہ بھی پاؤ مولوی رہنو کاپچ پا کے دے بھائی مرض کرنا پہ آؤ نال فروٹ کیک بھی بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے نال کھاندے پیندے موج لیں دے. تو حضرت اج کیویں قدم رنجا فرمایا. وہ پھر اندر پلاوے جی فقیر ہے میں جان وہ سالا پہلے مولانا دی گل سن لے کیویں حضرت تشریف لے آئے ہو. وہ اندر جناب میں مول صاحب کہتا کہ میں اس واسطے ہاں کہ جناب وہ مدرسہ ہے سارے تسی کو ساڈی مدد کرو. وہ اندر ٹھیک ہے حضرت یہ دین دا کام ہے، اے لو 50,000 روپیہ وہ دے دے. وہ آندا تو کیا نا وہ جی میں بھی مسکین ہے کو میری 1 روپیہ انہوں دے دے. ہوں مولوی دے فتوا کہ اللہ کو سوا کو منگنا حرام ہے. اس آخنا مولوی جی میں تو منگیا 1 روپیہ، میں منگیا تو مینوں لبا 1 روپیہ، تانوں لبا 50,000. تے جے اللہ تو سوا منگنا حرام ہے تے مشرک ہے، تے جے میں 1 روپیے نال بے ایمان ہونا پیا تے تسی کنے درجے میرے نال وڈے ہو. کیا تماشا ہے؟ مولویو لڑاؤ نا، در مصطفیٰ دا غلام بناؤ قوم نو. مر جانا جیسا جماعتاں دے بت نہ پوجو. کی دتا جے قوم نو، کی دتا جے ملک نو؟ تباہی. ہائے ہائے دین ملا فی سبیل اللہ فساد، الفساد الفساد الفساد. سارا کچھ یہی ہو گیا. یہ دین دے ٹھیکے نے، یہ دین جے نہ دا نبی پاک ہون یا کوئی بزرگ ہو گئے مزار ٹھا دے اڑا دے ہر شے پھڑے لگے صلاۃ و سلام نہیں پڑھن دینا. لونگ واچا دووے جی کٹے سن اودوں خبیث دے کوئی ایمان نو فرق نہیں پیندا پیا، کوئی فرق نہیں پیندا. اور کی بے گناہ شہریاں دا قتل، بچیاں دا قتل، عورتاں دا قتل. سنو ایک بات کر کے پھر آگے چلتے ہیں. میں کہتا ہوں 1000 کمیاں ہوں ہماری فورسز میں، پولیس میں 1000 کمیاں ہیں، میں مانتا ہوں. مگر میں ایک سوال آپ سے قوم سے پوچھتا ہوں. آج بھی اگر چور، بدماش، ڈکیت، مفروری کی زندگی گزارتا ہے تو کیا آپ کے خوف سے؟ بولو وہ کدے خوف ہے؟ گونگے ہو وہ کدا خوف ہوں ہے؟ وہ دے اگے تے کوئی بندہ گل ہی نہیں کرتا بدماش اگے.
آج 1000 کمیاں، میں ایگری کرتا ہوں 1000 کمیاں ہو، مگر آج بھی اگر وہ جنگلی جانور کی زندگی، مفرور زندگی گزارتا ہے تو کس کا خوف ہے؟ پولیس کا۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں۔ اور ایک آدمی، یہ کون سا دین ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آیا یہ کون سا دین ہے کہ بم باندھ اور وہاں چلے جاؤ اور اڑا دو؟ کیا یہ دین ہے؟ بولو تو صحیح، ایک کیڑا دین ہے؟ پھر ہماری زمین، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں، ہماری زمین، ہماری جائیداد، ہماری جان، ہماری عزت اگر محفوظ ہے تو کس لیے کہ جو بارڈر پہ یونیفارم پہن کے کھڑا ہے، وہ ہمارا فوجی جوان، ہاتھ میں گن ہے۔ ہندو اور سکھ گنڈے کو، مرٹے گنڈے کو یہ علم ہے کہ اگر میں نے میلی آنکھ دیکھی تو اس کی گولی میرا سینہ چھلنی کر دے گی، یہ جان دے دے گی، پاکستانی یا پاکستان کی توہین برداشت نہیں کرے گی۔ آج ہم آرام کی نیند سوتے ہیں تو محافظ وہ کھڑے ہیں، جیسا موسم ہو وہ بارڈر پہ تمہاری عزت، تمہاری عزتوں کی، مال جان اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایک شخص بھی بم باندھ کے وہاں جاتا ہے یا ہماری فورسز کو شہید کرتا ہے، تو کیا یہ دین ہے؟ قوم کو بھی چاہیے اپنے ذہن کے زنگ کو اتارے۔ لبادہ ویکھ کے اگے لگ جائے نا، جے بروپیا پاگل دا لبادہ اوڑ کے تے اٹا پھڑ کے مگر لگ جائے تے اگے بھجن ہوندے نے، ڈنگر یہ سمجھ نہیں سکیا تے جے حالی بھی اس لبادے نو ویکھ کے سمجھے نا کہ بے دین کون ہے تے تسی بھی ڈنگر ہی ہو گئے۔ اور سارے ہوئی نے اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں، ماشاءاللہ۔ آج جی میں دین نو تھم دیتا نہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں۔ رب نے آکھے دی اللہ اللہ تے بھی نہ وسی۔ میں قرآن پیش کر دینا، میں قرآن پیش کر دینا، میں گل نہیں کرتا ہوں، ذمہ دار آدمی ہے، قرآن پیش کر۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ ہو جائے جانور ہونگے جڑے آکھن گے اللہ نو مننے ہیں، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، ڈردے پھردے اللہ ہی اللہ، گلیو گلی اللہ ہی اللہ، بنے بنے اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، کاک نہ کنڈا پھوک پکا درگاہ دا تکا، نہ کوئی نبی اللہ ہی اللہ، نہ کوئی ولی اللہ ہی اللہ، کاک نہ کنڈا پھوک پکا درگاہ دا تکا، رب آگیا وما بمؤمنین۔ ایمان والے کو نہیں، میرا اللہ دا نام سن کے نہ پھنس جائیں۔ ایمان والے یا اللہ بڑا پیڑا جانور ہے کہ اللہ دے نام تے پھنسنا چاہیے۔ ساڈے ابا جی بھی اسے واسطے درخت دے نیڑے ٹر گئے جو نے قسم چکی سی اللہ دی، یا اللہ کو دوجی نشانی تاکہ ڈکلیئر ہو جان، سانو پتہ لگ جائے جانور خطرناک ہے۔ ایک نشانی تے بھی اللہ دا نام لیں گے یا رب العالمین، دوجی نشانی فرمایا دوجی وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ آکھن گے سی قیامت نو مننے ہو کے پار پا کے آکھن گے اللہ قیامت آنے والی ہے۔ جی نہ ہوئے یہ مولانا میں کسی دیہات کا یا کسی کنویں کا مینڈک نہیں ہوں، میں ذمہ دار آدمی ہوں، مجھے قومی بات کرنی تھی، یہ باتیں قومی ہیں۔ قوم کو کیا بتائیں کہ کون ہے؟ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، کرتے ہیں، اور ہماری فورسز کو شہید کرنے والے بے ایمان ہیں۔ نہ یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں، قوم کے غدار ہیں، ملک کے غدار ہیں، اسلام کے غدار ہیں، قرآن کے غدار ہیں، حدیث کے غدار ہیں، خدا کے غدار ہیں، رسول کے غدار ہیں۔ ہاں حضرت یہ نہیں بات، وہ بات ہو جائے کوئی فرقہ نہ ہوئے سی۔ ہاں اور اس کے بعد دوجی بات ہے مولانا میڈیا دا دور ہے، ایتھوں واسطے گل نہیں ہے جڑے نا چغل خور ہوئے انہاں تھاں تھاں تے جتھے چلنیاں نے اوتھے کرنیاں نے۔ مولانا نے کوئی ایسی نہیں، مولانا کوئی بڑی اچھی گل آکی ہے مگر میں اپنے طور تے کرنا پیا۔ ہاں جی عرض کرنا پیا مسلمان بھائیو توجہ اس واسطے، بلکہ
جہاں جہاں تو ایجنسی وہاں پہنچتی ہیں. اس لیے میں کہوں گا کہ ہاتھ کھڑے کر کے تائید کر دو کہ ہم اس راہ نجات آپریشن کی حمایت کرتے ہیں. ہاتھ کھڑے کرے میں دیکھوں. ماشاءاللہ. ہاں ہم پاکستانی، اس پاکستان کی بنیادوں میں ہمارے اکابر کا خون ہے. یہ دو بھی پاکستان کی مخالفت کرتے سن اور بالکل ہم حامی ہیں اس راہ نجات آپریشن کے، جو بھی، اور ان کے لیے دعا گو ہے شہداء کے لیے، اور پاکستان کے ہیرو مانتے ہیں جو پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں. پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والا کبھی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہود و حنود اور غیر مسلم قوتوں کا ایجنٹ ہے اور پاکستان کا مخالف ہے. ہاں جی، تو عرض کر رہے ہیں. فرمایا کہ میں عرض کرتا سب مسلمان بھائیو، آکھن گے قیامت نوں مگر قیامت والے دن کی ہوئے گا. آکھن گے تے صحیح خوف سے قیامت پر قیامت دا خوف ہوندا تے تاں اے نہ نبی نال بغاوت کردا نہ کسے نال. سانو تے میں کہ اوتھے مدینے دا تاجدار ہون گے. امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضور سانو سنبھالن والے نے. بولو حضور سانو ایتھے بھی ساری مدد کر دینے، اوتھے بھی مدد کر دینے. اساں تے اوتھے بھی آکھنا ہے کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا. گونج پہ جائے بڑی بڑی دعائیں. کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. وہ تمہارا میں تمہارا تمہارا یا. اساتے ہوتے بھی پکارنا. اور پھر یہ نعت میں نے جیل میں لکھی تھی. جیل کو چالو پٹھی نہیں سی میری پڑھی گئی، صرف انہیں پہ میری زبان نہیں رہی تھی. جس لئے کہ اس لئے گورنمنٹ دے خلاف تھا، وہ میں نے اندر دے شرط دے میں پھر باہر آ جانا پھر دے شرط دے تھا. بلکہ وہ تو یہ سی وہ حضرت میرے بچی سی تے ایک بیٹا سی میرا چھوٹے، تو خیر جوان ہو گئے نا. تو میں جس لئے آئے نا تے وہ دووے کھیلن پہ، وہ بچے سارے چھوٹے. تو وہ اندے بیٹی میری اندے ابو آ گیا، ابو آ گئے. جو بچے اندے ابو آ گئے. میرا پتر جو ہے وہ چھوٹا میں آندہ نے جو بگانی باجی نہ پھیٹ ہو جانے. وہ انہیں آگانی باجی جو بگانی ابو نے پھیٹ ہو جانے. تو میں عرض کر رہا ہوں، سنیو. صرف ایک بات نہ دیکھو، ایک بات وہ ہے جو میں آپ کو آخر میں کروں گا. پاکستان کسی کی جاگیر نہیں بننے دیں گے ہم. ہاں، کہ کاش ہمارے مذہبی اور سیاسی حلقے اس بات کو سمجھیں، اور خصوصاً مشائخ سمجھیں. میں جو بات کر رہا ہوں نا اس کو ذرا پڑھے لکھے سیاسی اور مذہبی اور علماء اور مشائخ اگر اس کو سمجھیں. یہ کوئی ایسے ہی بات نہیں تھی، یہ تو اللہ مدد کرنے والا ہے حضور کا صدقہ. اور ابھی پاکستان میں پاکستانیت قائم ہے اور محب وطن لوگ قائم ہیں. ورنہ جو پلان تھا نا، غیر مسلم قوت کا ارادہ تھا کہ یہ سب کچھ چلے، اور میں کہوں کہ آٹھویں احساس غیر محفوظ ہے وہ وہاں تک پہنچے. اور اس آڑ میں چونکہ یہ انہی کے بچے جمہورے ہیں، اور یہ اسی آڑ میں ان کا خیال تھا کہ جیسے انقلاب یا کہ نجدیت کا انقلاب لا دو. یہ تھا اصل مسئلہ. تو عزیزان گرامی، بلکہ میں کہنا ہوں نا کہ جڑے ہوندے نا پیر بکلا مار کے اندر بڑے بیٹھے نے، یہ قوم تے بوجھ نے.
میں نہیں منتا بیٹھا ہوتے بیٹھے یا اللہ مینوں کہ 20 عمرہ نے 30 کر دے 30 تو 40 کر دے اے نبی ایک نبی مینوں بخا دے جڑا بکل مار کے اندر بیٹھا ہوئے سارے مبلغ سن سارے مبلغ سن جی ہم سیاست کے قریب نہیں آتے بھائی سیاست کے قریب نہ آتے مجھے ایک نبی دکھاؤ جس نے سیاست نہیں کی اگر سیاست نہ ہوتا مذہبی اسٹیٹ نہ بنتی اسلام کی اگر یہ نہ ہوتی آج اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا پتہ نہیں کیسے انہوں نے آگ چھڑے اور ₹1.25 دی بکل ماری اندر بیٹھے نے میں جب اللہ نے بتاں دی منع کرن دی ایک اسباب بھی بیان کیتا ہے نوا نقصان کو نہیں دیندے نال نہ جاؤ تو عزیزان گرامی مرض کردہ سب مسلمان بھائی ہو رب نے آکھیا لتؤمنن بے ایمان تو مرض کرنا کردہ سب قبر دے وچ بھی گل مکمل کر لیں ساڈی سچائی دا دن ہوئے گا جدو سارے وال جان پتہ لگے گا اہل سنت دا عقیدہ سچا ہے اہل سنت دی سجدو جان گے ان دی رسوائی دا دن ہوئے گا دنیا تے فتوے لاندے سنے تے آپ ٹرے نے تے جدو سارے میرے نبی دے بوئے تے جان گے میرے نبی سوات کرا کے غلامانو جنت بھیجن گے نبی دی عزت افضائی دا دن ہوئے گا اے وے قیامت تو مرض کرنا پیا سارا اٹھے قبر دے میں جا کے جسے سوال یہ سے واسطے ہوں کی مرض کر لتؤمنن بہی ایمان لے ہونا ہے تسا ایمان لے ہونا ہے سارے اقرار کر دے میں سارے اقرار کیتا تے اللہ نو تے پتا سی نہ ادو سارے قبراں چ ٹر جانا ہے تے لتؤمنن چلو اگلی گل پھر لتؤمنن بہی والا ایمان لے ہونا جے تے ایمان بھی لے ہونا ہے معلوم ہویا جتھے بھی جائے خدا دی خدائی ہے میرے نبی دی بادشاہی ہے نبی دی نبوت ہر جا قائم ہے جتھے بھی کوئی ہوئے انہوں ایمان لے ہونا ضروری ہے ایمان لے ہونا پھر اگلا جملہ لتؤمنن بہی ولا تنصرن ایمان مدد بھی کرنی ہے تے جے نبی قبراں وچ رہ کے مدد نہ کر سکدے تے نبی ہاں نہ کر دے تے رب وعدہ نہ لیندا معلوم ہویا نبی جڑے نے کچھ قبراں والے ہی ہو جائے قبراں چ رہ کے بھی مدد کر سکدے میرے نبی مدد کرتے جے سارے کر لقد جاکم رسول میرا نبی سارے نالوں بڑا مددگار ہے ماں دے کاجل والا ساڈا مددگار ہے تے قیامت والے دن یہ سائیں حل کرنے کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ ہو تمہارا میں تمہارا تمہارا جیڑی میں گل لگا تھا کہ یہ نعت میں جیل چلی گئی تھی چکیاں اتنے حالات ہی ہو جائے کو بن گیا تو میں نے کہا کہ انج کر میں اتنے نعت لگی میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں تمہیں ہو آخری میرا سہارا تمہیں ہو آخری میرا سہارا تمہیں ہو آخری میرا سہارا یا رسول اللہ بھور میں نو ہے شبیر کی جلدی خبر لینا بھور میں نو ہے شبیر کی جلدی خبر لینا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا
تو عرض کر دیا مسلمان بھائیو میرا نبی جی اے نبی قبر چ مدد کر سکتے ہیں، میرا نبی قبر وچ بھی حشر وچ بھی ہر جگہ میرا نبی رسول، میرا نبی سارے نالوں آلہ ہے، کسے صفت نبی دی ویکھ لے او دے نالوں میرے نبی دے وچ او آلہ ہے، اس تو اونچا ہے میرا نبی۔ صرف ایک کہ نبی نال واسطہ ہو۔ اے میرا دھیان کریا جی، انگلی نو کنڈا چبے تکلیف ہوندی ہے کہ نہیں؟ جان نو تکلیف کی ہوندی ہے بولو؟ چوری لگ جائے، چاقو لگ جائے، کنڈا چب جائے، وٹا وج جائے، کچھ ہو جائے، تکلیف کی نو؟ جنہیں جان ہوندی ہے اگ نو چٹپٹ ہاتھ پیچھے کردا ہے، جان ہودا دفاع کر دی ہے، نہیں سمجھا؟ جان ہودا دفاع کر دی ہے، تے جدو انگل کٹ دیتی جائے اٹھے سٹ دا اونوں کیما کر چھڈو، بندے نوں کچھ ہوندا ہے نہیں، کیونکہ جان نالوں تعلق ختم ہو گیا ہے۔ لقد جاکم رسول من انفسکم، اسماعیل حکیم فرماؤں نے انفسکم، انفاسکم، میرا نبی انفاسکم انجے اشرف افضل اعلیٰ ترین کس طرح جسم وچوں جان لائے، جسم وچوں جان لائے کہ جدو جان نہ لوے ہاتھ دا پیر دا ہر آزادی حفاظت ہوے گی، جان نہ لو رشتہ ختم، تے جڈا بھی ذلیل ہوے وہ ٹکڑا کوئی پرواہ نہیں ہوندی، تعلق نبی نہ لوے تے قبر حشر وچ بیڑے پار ہو جان گے۔ اگر عیسیٰ دنیا تے کھا دے دینے میرا نبی قبر تے حشر وچ بھی مدد کر دائے پیا۔ لقد جاؤکم رسول، میرا نبی سارے نالوں لائے۔ عزیزان گرامی، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب میرا نبی سارے نالوں لائے رسول۔ اور اے ہوئی وجہ سی شب معراج مسجد اقصی وچ پھر سارا کٹ کیتا گیا، کٹ کر کے جبریل امین نے اذان کی، جبریل امین نے اذان کی، انال عرض کیتا سونے آیا سارے نالوں لائیں، سارے نبی تیرے تابع ہو جائیں۔ اور معزز سامعین حضرات، میرے نبی پاک کی عظمت و شان پوری زندگی صرف کر دے، پوری زندگی، تو میرے نبی پاک کے پاؤں مبارک کے ساتھ جو ریت کا ذرہ لگا ہے اس کی فضیلت بھی مکمل بیان نہیں ہو سکتی۔ تو میرا نبی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، جتنی خوبیاں انبیاء رسول جتنے بھی ہیں ان میں ہیں، میرے نبی اس سے زیادہ عیسیٰ مردے زندہ کیتے ہیں تو میرے نبی وہ تو ود کے کمال رکھتے رہے۔ کیوں؟ میں دسنا ہو دی وجہ، پرندہ بنا کے اڑانا، پھونک مارنا، مردے نو زندہ کرنا، وہ تو میرے نبی نے یہودی دی بیٹی نو زندہ کیتا ہے، جابر دے پتر نو نہیں، بکری جابر دی زندہ کر دیتی۔ خصائص دے وچ امام یوسف خصائص دے وچ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، کون سیوطی؟ جنہیں جاگ دیا زاری اکھاں نال 70 مرتبہ نبی دی زیارت کی تھی۔ میرے نبی پاک فرمایا، امام یوسف نبانی فرماتے ہیں او دے نالوں زیادہ فضیلت ہے کہ پہلا بے جان نو جان بخشی، پھر قوت کلام کی بخشی، یعنی انہاں روڑیاں دا کلام کرنا مردے نالوں زندہ کرنا زیادہ کمال ہے۔ تو عزیزان گرامی، جتنی خوبیاں ہیں ان کو ایک ایک شمارے، یہ پوری زندگی بھی چلتا جائے تو موضوع ختم ہونے والا نہیں، ماشاءاللہ کافی بیان ہو گیا۔ تو میرا نبی سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خاتمہ ایمان پہ ہو، اور اللہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں سے بچائے، اور
ہر فتنے سے بچائے اور در مصطفیٰ کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔